اب ایک اور چیز ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ تھوڑی سی میں شیئر کر دیتا ہوں، جو بڑی حیران کن ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی وہ عورت کون تھی جو نکاح کے وقت دعا کی ماں بن کے بیٹھی تھی؟ یہ بھی ایک نیا کریکٹر ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے ہم۔ تو بہت سی ابھی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں اس کو لیک آؤٹ کرنا چاہتے، لیکن انشاءاللہ 19 کے بعد یہ اللہ کرے کہ اس سے پہلے اگر دعا زہرا بیٹا جو ہے اپنے گھر میں اپنے والدین کے پاس آ جاتا ہے تو پھر بڑی ہم باتیں کریں گے اس کے اوپر۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ملزمان کو گرفتار کیا جاتا ہے، انہیں سزائیں دی جاتی ہیں، تو پھر ہم کھل کے بات کریں گے۔ ابھی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی خبریں ہیں جو ہم آن لائن نہیں کرنا چاہتے، کہ اپنی جو ایک صحافی کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ نبھا رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ کل سے ایک خبر جو ہے وہ منظر عام پہ آئی ہے کہ یونین کونسل نے نکاح نامہ جعلی قرار دے دیا۔ یہ خبر 2 اور 3 دن پہلے کی ہے، ہمیں اس خبر کا پتہ تھا، لیکن ہم نے یہ خبر آن ایئر نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا تھی، پہلے یہ سنیں۔ ایک صحافی جو ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی خبر مل گئی ہے اور وہ جناب مائک اٹھائے اور بس شروع ہو جائے در 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 در۔ یہ پورا کیس جو ہے اب جا رہا ہے اینڈنگ کی طرف، ٹھیک ہے؟ اور اس وقت یہ چیز لیک آؤٹ ہونا، یہ خبر باہر نکالنے کا مقصد ہے کہ آپ مجرم کو الرٹ کر رہے ہیں، آپ مجرم کو الرٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ تم نے جو کارروائی ڈالی تھی یہ تو جعلی ثابت ہو گئی ہے۔ اب اس کے نیگیٹو پوائنٹس کیا ہیں؟ سب سے پہلے بچی پر زور زبردستی، اس پہ تشدد بھی کیا جا سکتا ہے، نئے نکاح نامے کے لیے اس کے نئے راستے نکالے جا سکتے ہیں۔ تو یہ خبر باہر نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن اللہ زندگی صحت دے میرے یوٹیوبر بھائیوں کو کہ جو اتنا سینسٹیو کیس ہے اس کی رپورٹنگ اتنی جو ہے جناب غیر ذمہ دارانہ طور پر وہ منظر عام پر لا رہے ہیں اور سب کو الرٹ کر رہے ہیں۔ بس یہی ایک فرق ہوتا ہے کہ جب آپ ایجوکیشن حاصل کر کے جرنلزم میں آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک صحافی جو ہے اس نے کس طرح اپنی نیوز کو سامنے لے کر آنا ہے، کوئی بھی کیس کتنا سینسٹیو ہے اور اس کو عوام تک کیسے پہنچانا ہے۔ کیا یہ خبر آؤٹ ہونے کے بعد جس بچی کو اغوا کیا گیا ہے اس کی جان کو خطرہ تو نہیں ہو جائے گا؟ اس کے علاوہ 2-3 اور نیوز تھی ہمارے پاس، ہم نہیں اس کو آؤٹ کرنا چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچی خیر سے اپنے والدین سے انشاءاللہ مل جائے گی تو پھر بہت کچھ ہے بولنے کے لیے، پھر بولیں آپ۔ لیکن اس کیس کو برائے مہربانی جتنے یوٹیوبرز اگر ان کو میری آواز وہ سن رہے ہیں، برائے مہربانی تھوڑی دیر کے لیے اپنے ویوز چھوڑ دیں اور کوئی بھی ایسی سنسنی خیز خبر جو ہے باہر لانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کی بہت مہربانی۔ 4 دن رہ گئے ہیں 19 تاریخ کو، اس سے پہلے کسی اور چیز پہ یار آپ لوگ ویوز لے لیں، آپ لوگوں کی بہت مہربانی۔ اس مسئلے کے اوپر ذرا بات اب کم کریں۔ دوسرا جو اس وقت سب سے ضروری چیز ہے وہ میرے وہ بھائی جو ناکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ہم لوگوں کی حفاظت کے لیے، ساری رات بیچارے گاڑیوں کو چیک کرتے ہیں، لوگوں کو چیک کرتے ہیں کہ ہماری جو عوام ہے وہ محفوظ رہے۔ ان سے میری گزارش ہے کہ یہ کیس جتنا حساس ہے برائے مہربانی بالکل غفلت سے کام نہ لیں، ہر گاڑی کو چیک کریں، کیونکہ یہ اب بھاگیں گے، ان کے اب بھاگنے کا وقت آیا۔ بہت تسلی سے کہ گاڑی کو روک کے چیک کریں، اس کے بعد ہائی الرٹ جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ کر دیا جائے، اور جو دوسری جگہیں ہیں وہاں پہ ہائی الرٹ کر دیا جائے، کیونکہ میری کوشش ہے اور انشاءاللہ اللہ اس میں مجھے کامیاب کرے گا۔ یہ کڈنیپنگ کا کیس آخری کیس ہوگا، بچی کی کڈنیپنگ کا کیس، اور اس میں وہ تمام لوگ جتنے بھی سہولت کار تھے، چاہے وہ عورتیں تھیں، مرد تھے، جو بھی تھے، اب کوئی بھی 10 بار سوچے گا کہ وہ کیا کام کرنے لگا ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ کی ذات نے مہدی علی کاظمی بھائی کے گھر کو پسند فرمایا، ان پہ یہ آزمائش آنی تھی، یہ حق کی آواز اٹھنی تھی۔ نہ جانے کتنی بچیاں مر بھی چکی ہوں گی جن کے والدین نے یہ ہمت نہیں کی، وہ منظر عام پر نہیں آئے۔ یہ مہدی علی کاظمی بھائی کو ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کام کے لیے چنا تھا، ان کے گھرانے کو چنا تھا،
اس ماں کو سلام ہے جس کی آنکھیں جو ہیں وہ رو رو کے سوجی ہوئی ہیں، ان کے صبر کو سلام پیش کرتا ہوں میں، اور سب سے بڑی بات ان کی ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مہدی علی بھائی نے، ان کی وائف نے ثابت کیا کہ والدین کیا ہوتے ہیں، اور ہمارے سر فخر سے انہوں نے بلند کر دیے ہیں، اور پوری دنیا سے لوگوں نے ان کی تعریف کی ہے۔ اور یہ وہ تمام لوگ دیکھیں جنہوں نے اپنی جھوٹی عزتیں بنانے کے لیے اپنے بچیوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیا، ان کی پرواہ نہیں کی کہ وہ تو بھاگ گئی، ان کے جعلی نکاح ناموں کو سچا سمجھا۔ یہ سب ان لوگوں کے لیے سبق ہے۔ وہ دیکھیں کہ جب آپ کو اللہ کی ذات پہ یقین ہوتا ہے، جب آپ اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتے، تو اللہ کس طرح آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہر واقعے سے انسان کو کوئی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ باقی تمام یوٹیوبرز، میں تو خیر بہت چھوٹا سا ایک یوٹیوبر ہوں، میں تمام جو بڑے لوگ ہیں جن کے بڑے ویوز ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ 2-3 دن ذرا کوئی بھی خبر اگر آپ تک پہنچ بھی جاتی ہے تو برائے مہربانی اسے اپلوڈ نہ کریں، تاکہ یہ مسئلہ اب ختم ہونے جا رہا ہے خیر سے، اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو بہت بڑی خوشخبری ملے گی، اور یہ جیت ہوگی پاکستان کے ہر والد کی، ہر والدہ کی، اور ہر چھوٹی بچی کی جو 18 سال سے کم ہے۔ ان سب کو یقین آ جائے گا کہ پاکستان میں بھی ابھی ایسا نظام ہے جو آپ کی بچیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ باقی جب بھی کوئی کرائم رپورٹس ہوتی ہیں یا کرائم کے اوپر آپ رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو برائے مہربانی پہلے نہیں اگر پڑھا تو ابھی جا کے جو کرائم رپورٹر ہوتا ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ پڑھ لیں جا کے۔ آپ کی بہت مہربانی۔ 2000 روپے کا مائک لے کے 500 روپے کا لوگو لگا کے کوئی بھی صحافی نہیں بن جاتا۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرز ہیں یہ کیس کو اب خراب کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ میری بات سے کسی کی دل آزاری ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا، ہم سب کو کامیاب کرے گا۔ میری مائیں، میری بہنیں جنہوں نے دعائیں کی ہیں، آپ یقین کریں ایسے ایسے میسیجز ہیں جو ہم آن ایئر نہیں کر سکتے، اتنا روئی ہیں کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ بالکل دعا زارہ کی والدہ کی طرح جو ہے نا وہ خواتین روئی ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا بھی ہے کہ بھائی ہماری آواز جو ہے آپ آن ایئر نہ کریں، لیکن ہم آپ کے ساتھ یہ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم خلاف ہیں پاکستان کے نظام کے اور ان لوگوں کے جن کی وجہ سے یہ نظام، یہ ادارے جو ہیں بدنام ہو کے پاکستان میں رہ گئے ہیں۔ آپ یقین کریں 30 سے 40% لوگ اب بھی بہت اچھے ہیں، آپ کی سوچ سمجھ سے باہر ہے یہ بات، لیکن مسئلہ یہ ہے ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہوتی، ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہوتی، ہمیں نیچے ہی گھمایا جاتا ہے، وہیں رشوتیں لی جاتی ہیں، وہیں پیسے کھائے جاتے ہیں، تو ہم لوگ گالیاں دے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بے انتہا میسیجز ہیں لیکن وہ اپلوڈ کرنے کے قابل نہیں تھے، اس لیے میں نے نہیں کیے۔ میں ان لوگوں سے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ وہ جو آڈیوز تھیں جن کے اندر اس طرح کی باتیں کی گئی تھیں تو وہ میں نے آن ایئر نہیں کی۔ کسی نے فرقے کے حوالے سے بھی کافی باتیں کی، کچھ لوگ تھے جنہوں نے سیاسی طور پہ جو ہے اس کو رنگ دینے کا کوشش کیا اور پارٹی کا نام، وہ ہم نے کوئی بھی آن ایئر نہیں، کیونکہ ہمارا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ اگر ہم نے یہ چیزیں منظر عام، یہ تو آلریڈی پاکستان میں ہو رہا ہے، اس کے علاوہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں؟ کام کوئی بھی نہیں ہو رہا، فرقے کے اوپر بات کی جا رہی ہے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور یہی آپ کی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو برا، کام ٹکے کا بھی نہیں ہو رہا کسی جگہ کے اوپر، بس باتیں ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں۔ آخر میں شکریہ ادا کروں گا ان تمام اداروں کا جنہوں نے اس کو ایسے ڈیل کیا جیسے ان کی اپنی بچی تھی۔ بہت بڑا کردار تھا ان اداروں کا، جو لوگ اس کے اندر سنسیئر تھے، بچی کو بازیاب کرانا، بچی کا پتہ لگانا، اور وہ انہوں نے اپنا کام پورا کیا ہے، اپنا کام انہوں نے پورا کیا، اور ابھی بھی انشاءاللہ ہو رہا ہے، اور اس کے بڑے اچھے نتائج آپ لوگوں کے سامنے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔